أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين رسول الثقلين إمام الحرمين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين أبي القاسم رضي الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم وكتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی. صلوات ان مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ رہے. مرحوم آباد حسین ابن برار حسین، مرحومہ معصومہ فاطمہ بنت عاشق حسین، مرحومہ تطہیر فاطمہ بنت اصغر مہندی، مرحوم اظہار الحسن ابن افضال الحسن. عاشقان رسول والے رسول مہربان اقدس. قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی: اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، میں جس سے راضی ہوا تو مجھ سے راضی ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ ہے آیت کا ترجمہ کہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. کچھ باتیں الگ سے گزارش کرنا ہے. آخر میں کچھ معروضات شہزادی زینب بہنگیا کرتی باب مسائل میں مجلس ماتم، یہ رسوم عزاداری، یہ عبادت ہے. اس بنیاد پر مجلس برپا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، بلکہ مجلس عزا اس لیے برپا کریں کہ شہزادی زہرا کی تمنا ہے کہ مجلس کو، بی بی زینب کی آرزو ہے کہ مجلس کو، اور ایک پیغمبر ہے کہ مجلس حسین برپا ہو. یہ ماتم، مجلس، نوحہ، سوز و سلام عادت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے. بہت آسان آسان جملے ہیں اور آسان آسان اردو میں بات کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ ممبر کا کام کیا ہے؟ کیا کام ہے ممبر کا؟
یہ ممبر غدیر کا نہ صحیح لیکن ہے مولائی ممبر ہے تو یہ مولائی ممبر غدیر کا ممبر نہ صحیح لیکن ہے یہ مولائی ممبر ہے۔ ممبر کا کام کیا ہے؟ ممبر کا کام ہے تاریخ کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں حقائق کا پہنچا دینا، سیرت اہل بیت کو پہنچانا، یہ ممبر کا کام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت ہی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے۔ یہ ممبر کا کام ہے سیرت اہل بیت بیان کر دینا، اور سیرت کہتے ہیں آئینے کو، سیرت کہتے ہیں آئینے کو۔ ممبر سے آئینہ دکھا دیا جاتا ہے، جس کی جیسی صورت ہوتی ہے ویسی ہی نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ دیکھیے سماج اور معاشرے میں کبھی کبھی میں نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں، بزرگوں سے میں کبھی کوئی بات نہیں کہتا، وہ بہت مجھ سے کہتا چاہتے ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہوتا ہے کہ فلاں صاحب بڑے جذباتی ہیں، ذرا سنبھل کے بات کریے گا، فلاں صاحب کو غصہ بہت آتا ہے، ذرا قاعدے سے بات کریے گا۔ غصہ آنا فطری شے ہے، غصہ آنا چاہیے، غصہ آنا فطری شے ہے، لیکن اتنا زیادہ نہ آئے کہ لوگ فسادی کہیں، اور اتنا کم نہ آئے کہ لوگ بزدل کہیں۔ غصے کو حد اعتدال پر رکھیے، جس کا نام شجاعت ہے۔ اگر شجاعت کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے گا تو پھر مرحب اور علی میں فرق کیسے محسوس کریں گے؟ حد اعتدال پر رکھیے۔ میں نے کہا بزرگ اسے بہت بہتر جانتے ہیں، اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ بزرگوں کا احترام کرنا سیکھیے، احترام کریے بزرگوں کا، کیونکہ بزرگ سایہ دار درخت کے مانند ہوتا ہے کہ جس کے نیچے سایہ ہی سایہ ہوتا ہے، چھاؤں ہی چھاؤں ہوتی ہے۔ تو بزرگ کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ نوجوان بھائیوں سے میں کہتا ہوں بشرطے کہ وہ بزرگ ہو، بشرطے کہ وہ بزرگ ہو، لیکن ناراض نہ ہوئیے گا، اور اگر ناراض ہونا ہے تو ہو جائیے گا، اس لیے آپ اگر ناراض ہو گئے تو کچھ جانے والا نہیں ہے، اگر یہ اہل بیت ناراض ہو گئے تو کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ بشرطے کہ وہ بزرگ ہو۔ سماج اور معاشرہ اسے بزرگ کہتا ہے جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہو، کمر خمیدہ ہو گئی ہو، عصا کا سہارا لے کے چل رہا ہو، تب یہ بزرگ ہیں۔ یہ سماج اور معاشرے کی نظر میں بزرگ ہیں۔ شریعت مقدسہ کی نظر میں بزرگ وہی ہے جو صحیح کو صحیح کہے، غلط کو غلط کہے۔ شریعت مقدسہ کی نظر میں بزرگ وہ ہے کہ جو صحیح کو صحیح کہے اور غلط کو غلط کہے۔ اگر صحیح کو صحیح کہنے کا حوصلہ ہے، اگر غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ ہے، تب آئیے سماج اور معاشرے میں، ورنہ معاشرے کا نظام نہ خراب کریے، معاشرے کا نظام نہ خراب کریے۔ میں آپ کو ایک بزرگ کو دکھاتا ہوں دعوت ذوالاشقرہ میں کہ بھڑکانے والا مجمع کو بھڑکا رہا تھا، تیسرا دن ہو گیا، اور جیسے وہ بھڑکانے والا اٹھا تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور بھڑکانے والے کے گربان کو پکڑ کے کہا اپنی اوقات، اپنی حیثیت، اپنی بساط کو دیکھ کے بیٹھ جا۔ پھر وہ مسکرائے، تم یا سیدی، میرے سید و سردار کھڑے ہو جائیے، جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہیے، دیکھتے ہیں کون آپ کو روکتا ہے۔ یہ ہے بزرگ، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح۔ زمانہ بعد میں سرکار ابو طالب کو کچھ بھی کہے، بات پہنچے تو واسطے نوازیے گا، زمانہ بعد میں سرکار ابو طالب کو کچھ بھی کہے، لیکن دعوت ذوالاشقرہ میں چشم تاریخ نے یہ منظر دیکھا ہے، ابو طالب اس ذات کا نام ہے جو باطل کو دباتا ہے، حق کو بلند کرتا ہے۔
अब मुझे सरकार अबू तालिब पे जुमले हदिया नहीं कर रहे, सिर्फ बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना वो सारी बातें तो बहुत पुरानी हो गई और मैं समझता हूँ कि अबस है मिंबर से वो सारी बातें करना कि कलमा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सारी बेकार बातें हैं और इस बात को तो बंद ही कर देना चाहिए है। क्योंकि यहाँ पर आकर जब मैं गुफ्तगू करता हूँ सरकार अबू तालिब पर, तो इस बात पे जोर देता हूँ कि अबू तालिब नाम है वली परवरदिगार का, और वली ईमान नहीं लाता, वली पर ईमान लाया जाता है। और ये तजुर्बा तो हमने 1400 साल से किया कि जो लोग ईमान अबू तालिब पर ईमान नहीं लाए, मुसलमान तो हो गए, मोमिन न बन सके। ताकि सोचिएगा, गौर करिएगा, तो जहां से मेरी तफरीर मुड़ी, ये मजलिस हुसैन, ये इबादत है, रस्म और रवाज नहीं है, ये इबादत है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मजलिस में इस तरह आया करिए कि जैसे आप नमाज पढ़ने जाते हैं, कि जिस्म भी पाक हो और ज़हन भी पाक हो। ये मजलिस हुसैन अकीदा भी है, अकीदा साज भी है। बड़ा जुमला मैंने हदिया किया, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने। ये मजलिस हुसैन अकीदा भी है, अकीदा साज भी है। और हम तजुर्बा करते आए हैं कि जब तक मजलिसों में आते रहे, ईमान बचा रहा। मेरे जुमलों को महफूज करिए, बहुत काम आएंगे आपके, कि जब तक मजलिसों में आते रहे, ईमान महफूज रहा, बचा रहा। मजलिसों में आना बंद कर दिया, पैसा दे के ईमान खरीद लिया गया। तो ये मजलिस हुसैन अकीदा भी है और अकीदा साज भी है। ये मजलिसें आदत नहीं है, इबादत है। देखिए, अगर मैं बात ना पहुंचा सका तो शायद अपने बयान की कमजोरी समझूंगा कि मजलिस हुसैन इबादत है, आदत नहीं है। और मैंने इससे पहले कहा था कि फर्श अज़ा बिछाने वाला, पहली तकरीर में मैंने कहा था कि वो बानी नहीं होता, वो मुंतज़िम होता है। उसकी जिम्मेदारी है फर्श अज़ा बिछा देना। बाकी बानी अज़ा तो शहजादी होती है, ज़माने का ईमान होता है। ये सोचिएगा, गौर करिएगा। तो ये फिर मैं जिस लफ्ज़ पे जोर दे रहा हूँ, शोहरा हज़रात तशरीफ़ फरमा है, अहले अदब बैठे हुए हैं, कि यह मजलिस हुसैन इबादत है, आदत नहीं है। हज़ारों मर्तबा का सुना हुआ वाक़या है, और मैं जल्दी ये वाक़या आपको सुना दूं कि बूढ़ी औरत रहती थी मक्के में। इसको ज़हन में रखिए कि मजलिस हुसैन इबादत है, आदत नहीं है। इसको ज़हन में रखिएगा कि मक्के में बूढ़ी औरत रहती थी जो पैगंबर की दुश्मन थी। जब नबी उसके दरवाजे से गुजरते थे, कूड़ा डाल देती थी। हज़ारों मर्तबा का सुना हुआ वाक़या है, पढ़ा हुआ वाक़या है। आज उससे भी सुन लीजिए, पैगंबर नहीं रुकते थे। किस दिन रुके? जिस दिन कूड़ा नहीं पड़ा। आज ये फिक्र हो रही है कूड़ा क्यों नहीं पड़ा। तो पूछा, भाई कूड़ा क्यों नहीं डाला उसने? ताकि कैसे डाल दी? वो तो बीमार हो गई। कहा बीमार हो गई है तो अयादत को जाना चाहिए, मिजाज कुर्सी को जाना चाहिए। पहुंचे उसके घर। देखिए, तारीफ पर मुझसे बेहतर आपकी नजर है। कभी कभी कुछ जुमले इख्तियार में मैं अदा कर देता हूँ, महफूज कर लीजिएगा। उसके घर पहुंचे, बूढ़ी थी, बीमार हो गई। उसने पलंग पकड़ लिया, पलंग पे लेटी हुई है। ये है अरब की औरतें, जब बीमार हो जाती हैं तो पलंग पकड़ लेती हैं, और जब जरा से तवानाई आ जाती है तो शेर खुदा से लड़ने निकल पड़ती है। भाई सलमान पढ़े जुमला है, तारीफ में कहीं ले जाकर रख दीजिएगा। बहुत आसान आसान। मैंने कल भी कहा था, मेरी कोई हैसियत नहीं आपके सामने खिताबत कर ले, बस आप जुमलों को महसूस कर ले और महफूज भी कर ले। पैगंबर पहुंचे, बोले थी हुई थी, अच्छा मोहम्मद अब आए हो बदला लेने? जब मैं बीमार हो गई, कहा मैं बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं तेरी अयादत को आया हूँ, मैं तेरी मिजाज कुर्सी को आया हूँ। कहा अच्छा मुझे देखने आए हो तुम?
میری عیادت کو آئے ہو، میری مزاج پوسی کو آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہ چھوٹی سی بات ہمیں بتا دیجئے، یہ دشمنوں کو دیکھنے جانا آپ کی عادت ہے یا آپ کے مذہب کے اصول؟ اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں اور اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں، رکھیے اپنے سماعتوں پر میرے جملے کو محفوظ کریے۔ یہ دشمنوں کو دیکھنے جانا، دشمنوں کی عیادت کرنا آپ کی عادت ہے یا آپ کے مذہب کے اصول؟ تو پیغمبر نے کہا سنو، ہم عادتاً کسی کی عیادت کو نہیں جاتے، ہمارے مذہب کا اصول ہے جب کسی کی بیماری کی خبر سنو تو عیادت پہنچاؤ۔ کہا پھر دیر نہ کریے، جلدی سے کلمہ پڑھوائیے، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئی۔ تاریخ میں واقعہ محفوظ ہے۔ ویسے مکے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، اس کا کام کیا تھا؟ جنگل جاتی تھی، لکڑیاں چنتی تھی، پھر اسے بوجھ بناتی تھی، اپنے سر پر رکھتی تھی، گھر آتی تھی، آدھے سے گھر کا ایندھن جلاتی تھی اور آدھا جا کے بازار میں بیچتی تھی۔ گزر بسر تو ہو رہا تھا اس بوڑھی عورت کا۔ آج جب جنگل میں آئی تو بیمار تھی، لکڑیاں بھی اکٹھا کر لی، رسی سے باندھ کے بوجھ بھی بنا لیا، لیکن جب سر پہ رکھنا چاہا تو نہ رکھ سکی، طاقت کے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو وہیں لکڑی کے گٹھر کے پاس بیٹھ گئی کہ کوئی آ جائے اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے اور میں اپنے گھر لے کے چلی جاؤں۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی، ایک ہے غار ہرا سے نور چمکا، حسن اول، عقل اول، خلق اول، تنزیل اول، تصویر اول، ایک ذات نمودار ہوئی۔ دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے اور لکڑی کے گٹھر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ قریب آئے، کہا ضعیفہ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کہا یہ لکڑی کا بوجھ کوئی میرے سر پہ رکھ دے، میں لے کے اپنے گھر چلی جاؤں، میں رکھ لوں۔ آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ دل تو نہیں چاہتا کہ آپ سے کام لوں، لیکن ضرورت مند ہوں تو رکھ دیجئے۔ اب اٹھانے والے نے لکڑی کا گٹھر اٹھانا چاہا، اٹھاتے اٹھاتے اتنا تو محسوس کر لیا یہ بہت بھاری ہے، یہ بوڑھی عورت نہ اٹھا پائے گی، تو اس کے سر پہ رکھنے کے بجائے اپنے سر پہ رکھ لیا۔ کہا چلو میں تمہارے گھر تک پہنچائے دے رہا ہوں، اس سیرت کو پیش کریے۔ میں نے کہا مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، نیٹ کے ذریعے لوگ سن رہے ہیں، اس سیرت کو محفوظ کریے۔ تو پیغمبر آگے آگے، وہ بوڑھی عورت پیچھے پیچھے، گھر آ گیا، وہیں رکھ دیا لکڑی کا گٹھر، رکھ کے جانے لگے۔ وہ بھی مڑی، کہے مرد حسین ٹھہر جا، میں تجھے کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں جو عالمین کے لیے نذیر و بشیر بن کر آیا ہو۔ وہ ایک بوڑھی عورت کی نصیحت کے لیے رک گیا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے اس عمل سے بتایا، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر بات مطلب کی ہے تو لے لو، نہیں ہے تو چھوڑ دو، سننے میں کیا پریشانی؟ کیا نصیحت کرنا چاہتی ہے؟ کہا نصیحت یہ میں کرنا چاہتی ہوں کہ اسی مکہ میں محمد نام کا ایک آدمی آیا ہے، کبھی اس کی بات نہ سننا، کیونکہ جو اس کی بات سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو نبی نے مسکرا کے کہا اے ضعیفہ، اگر میرے امکان میں ہوتا تو میں عمل کرتا۔ تو جس محمد کی بات کر رہی ہے وہ محمد تو میں خود ہی ہوں۔ دیکھیں آپ کی سماعتیں کہاں تک ہموار ہوئی اور کہاں تک آپ نے میرے جملوں کو محفوظ کیا اور کہاں تک میری باتیں آپ کو یاد ہیں۔ بس جانے لگے پیغمبر، ٹھہر جائیے، ایک بات اور بتا دیجئے کہ جو آپ نے عمل کیا ابھی آپ کی عادت ہے یا آپ کے مذہب کے اصول؟ نبی نے کہا کہ سنو، ہم عادتاً کسی کی مدد نہیں کرتے، ہمارے مذہب کا اصول ہے کہ مدد کی جائے دوسروں کی۔ کبھی کلمہ پڑھوائیے، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہاں بھی پیغمبر نے کہا کہ ہم عادتاً کسی کو دیکھنے نہیں جاتے، کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں بھی پیغمبر نے کہا کہ ہم عادتاً کسی کی مدد نہیں کرتے، ہمارے مذہب کا اصول ہے کہ دوسروں کی مدد کی جائے، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اگر نبی عادت کہہ دیتے وہ کبھی کلمہ نہ پڑھتی، کیونکہ اسے پتا ہے عادت بدل جاتی ہے، مذہب کے اصول نہیں بدلتے۔
تبیداری میں جلوس اعظم میں آئی، بچہ چھوٹا سا ہے، ماں کی گود میں ہے، ابھی شعور پختہ نہیں ہوا، ابھی عقل بالغ نہیں ہوئی، جیسے دیکھا کہ انجمن کا دستہ ماتم کر رہا ہے، بچے نے بھی ماتم کرنا شروع کر دیا۔ کس نے بتایا ماتم کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شکایت ہوگی لفظ میرا ضائع ہو گیا تو کس نے بتایا ماتم کرنا چاہیے؟ چھوٹا سا بچہ ہے، ماں کی گود میں ہے، شعور پختہ نہیں ہوا، لیکن ماتم کرنے لگا اور کر کے بتا رہا ہے ماتم عادت نہیں ہے، مذہب کے اصول ہے۔ عادت بدل جاتی ہے، مذہب کے اصول نہیں بدلتے۔ اب میرے جملے کا آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، یہ مجلس حسین عادت نہیں ہے، عبادت ہے، کیونکہ اصول مذہب ہے یہ مجلس حسین۔ بھائی دو بڑے ادارے ہیں جہاں سے تبلیغی کام ہوتا ہے، ایک اللہ کا گھر خانہ کعبہ اور ایک یہ فرش ازہر، جہاں سے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ عزاداری مجلس حسین تبلیغ چاہتی ہے لیکن گھر گھر جا کے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بڑی بات آپ پر پہنچا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ مجلس حسین تبلیغ چاہتی ہے لیکن گھر گھر جا کے نہیں۔ یہ گھر گھر جا کے کون سا دین بتایا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ گھر گھر جا کے کون سا مذہب سمجھایا جا رہا ہے؟ کون سا اسلام سمجھایا جا رہا ہے؟ یہ تو ہمارے مذہب کی حقانیت ہے کہ جو بات ہم امام بارگاہ میں کرتے ہیں وہی بات ہم جلوس اعظم میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد۔ جو میں جملے ہدیہ کر رہا ہوں کسی خاص مقصد کے تحت، اور یہ جملے آپ کو یاد رہ جائیں گے، آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ رہ جائیں گے۔ یہ مجلس حسین تبلیغ چاہتی ہے لیکن گھر گھر جاتے نہیں۔ یہ تو ہمارے مذہب کی حقانیت و صداقت ہے کہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں کرتے، جو کہتے ہیں علی اعلان کہتے ہیں، ورنہ ابو جہل بھی پیغمبر کی تقریر روک رہا تھا دعوت ذوالشیرہ میں۔ کیوں روک رہا تھا؟ کیونکہ ابو جہل اپنے مذہب میں کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ پتہ کہ دو بڑے ادارے ہیں جہاں سے تبلیغی کام ہو رہا ہے، ایک یہ مجلس حسین اور ایک خانہ کعبہ، لیکن وہاں تک جانے کے لیے شرط ہے اور مجلس حسین میں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں۔ اگر خانہ کعبہ تک پہنچنا ہے تو کلمہ شرط ہے، لیکن مجلس حسین میں آنے کے لیے تو کلمہ بھی شرط نہیں، کیونکہ مجلسیں اس قابل بناتی ہیں کہ تم حج کرنے جا سکو۔ یہ مجلس حسین اس قابل بناتی ہے کہ تم حج کرنے جا سکو۔ آج بہت زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، یہ میرے آخری تقریر ہے، انشاءاللہ کل سے دوسرے ذاکرین آئیں گے اور فضائل مسائل بیان کریں گے اس ممبر سے۔ ایک لفظ اور رکھنا چاہتا ہوں، آج کچھ اپنے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عزاداری پہ اتنا پیسہ کیوں خرچ ہو رہا ہے، یہ تبرک، یہ نظر، نیاز، یہ لنگر، کیوں اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے؟ کسی یتیم کو دے دو، کسی بیوہ کو دے دو۔ جب شادی اور بیاہ کے محمد رسموں کے موقع پر پیسہ خرچ کرتے ہو تب نہ بیوہ یاد آتے ہیں نہ یتیم یاد آتے ہیں۔ جب شادی بیاہ کے محمد رسموں پہ پیسہ خرچ کرتے ہو تب نہ غریب یاد آتے ہیں، نہ محتاج یاد آتے ہیں، نہ یتیم، نہ مسکین، کوئی یاد نہیں آتا۔ جہاں فرش عذابی تھی اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت؟ ہم سے نہ پوچھو، اللہ سے پوچھو کیوں لوگوں کو حج پہ بلا رہا ہے؟ لاکھوں روپے خرچ کرے تب جا کے ہم حاجی بنے، کیوں اللہ حج کے لیے بلا رہا ہے؟ حج ہے کیا؟ ایک نبی کا خواب، ایک نبی کا خواب ہے حج۔ کربلا کسی نبی کے خواب کا نام نہیں ہے، کربلا تعبیر کا نام ہے۔
خواب پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، تعبیر پہ پیسہ نہیں خرچ ہوگا. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ ان جملوں کو محسوس کریں. ایک لفظ اور رکھنا چاہتا ہوں، اسی فرش اعضا پر بیٹھ کر ہم نے پہچانا کہ توحید پروردگار کیا ہے، قرآن کی صداقت کیا ہے اور محمد کی رسالت کیا ہے. اسی فرش اعضا پر بیٹھ کر ہم نے قانون شریعت کو سمجھا، قانون اسلام کو سمجھا. اسی مجلس حسین کی دیر ہے کہ ہم سمجھے کہ توحید پروردگار کیا ہے. سید العلماء کا ایک جملہ میں سناتا ہوں، آیت اللہ علی ندوی نقر صاحب کا ایک جملہ میں یہاں پہ سناتا ہوں، خدا ان کی روح پاک پر رحمت نازل کرے. جملہ میں آپ کو سناتا ہوں، کہتے ہیں کہ وجود خدا پر ہزاروں دلیل موجود ہے. لفظ میرا سنیے، لفظ ہے سید العلماء کا، اللہ ان کی روح پاک پر رحمت نازل کرے. بس میں جملے ان کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ وجود خدا پر ہزاروں دلیلیں ہیں، لیکن وجود خدا پر سب سے بڑی دلیل ہے عصر عاشور حسین کا اطمینان. ہزاروں دلیلیں ہیں وجود خدا پر، لیکن سب سے بڑی دلیل ہے وجود خدا پر عصر عاشور امام حسین کا اطمینان. تقریر میری ہو جائے گی، ورنہ یہ جملہ نہیں ہے، پوری مجلس ہے. اور سید العلماء جیسے عالم دین کہے کہ جملہ پوری مجلس ہوتی ہے. اب آپ پہچانے اس مجلس سے ایسا، اس کی بنیاد کس نے ڈالی، فرش اعضا کس نے بچھایا، شہزادی زینب نے. آج ہماری ماں بہنیں بھی کثیر تعداد میں مجلسوں میں شرکت کرتی ہیں، شب بیداری میں جائیں گی، جلوس اعضا میں جائیں گی. ہمراہ تو تھک جاتے ہیں، وہ نہیں تھکتی، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بانی اعضا کا نام زینب ہے. جس نے اعضا کی بنیاد رکھی وہ سار کا نام شہزادی زینب ہے. کل ایک یہاں تک میری تقریر آ گئی تھی کہ مولا نے کہا تھا کہ جب میں بزدل گھرانے سے بیٹی نہیں لیتا تو کسی بزدل کو اپنی بیٹی کیسے دے سکتا. پھر مولا کی حدیث آئی کہ میری بیٹیاں میرے بھائی جعفر طیار کے بیٹوں کے لیے ہیں. اور توجہ سے سنیے گا، پہلے میں اپنے نوجوان بھائیوں کو ایک رشتہ بتاؤں کہ جعفر طیار ہیں کون. جناب جعفر طیار مولا علی کے بڑے بھائی، جناب ابو طالب کے بیٹے، عبداللہ کے والد، بی بی زینب کے سسر. اب یہ رشتہ محفوظ کریے. جناب جعفر طیار کون؟ سرکار ابو طالب کے بیٹے. جناب جعفر طیار کون؟ مولا علی کے بڑے بھائی. جناب جعفر طیار کون؟ جناب عبداللہ کے والد. جناب جعفر طیار کون؟ شہزادی زینب کے سسر. بہت نازک سی بات ہے اور یہاں پڑھنا میرے لیے کوئی امر محال نہیں. اور میں قیام تشریف فرما ہے، اہل ادب اہل علم تشریف فرما ہے، ایک نازک سی بات میں ہدیہ کروں گا. میں نے کہا کہ ہر جگہ جانا ہوتا ہے ذات دین کے حوالے سے. کبھی کبھی نوجوان سوال کرتے ہیں کہ رزق میں برکت کیسے ہو، روزی روزگار میں برکت کیسے ہو، کاروبار میں برکت کیسے ہو، سوال کرتے ہیں. دیکھیے نسخہ ہمارے گھر میں موجود ہے کہ رزق میں برکت کیسے ہو، روزگار میں برکت کیسے ہو، کاروبار میں گھاٹا نہ ہو. اس کا نسخہ ہمارے گھر میں موجود ہے. دو کام کر لیجئے، کبھی آپ کو رزق کی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کے کاروبار میں اللہ برکت دے گا. دو کام کر لیجئے. ہم اور آپ جو تعقیبات میں تسبیح زہرا پڑھتے ہیں کثرت سے پڑھیے. کبھی کہو بھائی تسبیح زہرا تو مخصوصی ہے شہزادی سے، پیغمبر نے کہا بیٹی تسبیح اور کثرت سے پڑھو. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. تو نسخہ تو گھر میں موجود ہے نا کہ روزگار میں برکت کیسے ہو. تسبیح زہرا پڑھیے، ہمیشہ گھر میں برکت ہی برکت رہے گی. اور میری ماں بہنوں کو یہ چاہیے، پیغام لے کے جائیے یہاں سے کہ کبھی کبھی تسبیح زہرا انگلیوں پہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ جب انگلی پہ تسبیح زہرا پڑھے گی اسی ہاتھ سے روٹی پکائیں گی، اپنے شوہر کو
برکت کے لیے ایک ہے نماز جعفر تیار، اس کا طریقہ مفادی میں لکھا ہے، اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں اشارہ کروں. اور یہ نماز جعفر تیار اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے کاروبار میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے اگر رزق میں برکت نہ ہو اور کاروبار میں گھاٹا ہو، نماز جعفر تیار پڑھنے کے بعد تو روز محشر مجھ سے حق لے لے گا ہوا کہ. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اشارہ کروں. تو مولا کی حدیث آئی کہ میری بیٹیاں میرے بھائی جعفر تیار کے بیٹوں کے لیے ہے، یعنی کہ باہر اپنی بیٹیاں نہیں دی ہے تو خون ابو طالب میں. بھائی اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نازک سی بات میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، اگر بات پہنچ گئی تو یہ میرا نصیب ہوگا، یہ میری قسمت ہوگی. وہ نازک سی بات اپنی بیٹیاں کہیں باہر نہیں دی، خون ابو طالب میں دی. مولا جی آپ اپنی بیٹیاں خون ابو طالب میں کیوں دے رہے ہیں؟ کہنا بھی نہیں سمجھتے. خون ابو طالب طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. میری بات آپ تک پہنچ جائے. یہ خون ابو طالب طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. بھائی 19 رمضان کی صبح مولا علی کے سر پہ ضربت لگی، خون مسجد میں بہا، امام حسن آئے کہا بیٹا نماز پڑھو، خون صاف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خون ابو طالب ہے، طاہر ہے. خون ابو طالب مطہر ہے، یعنی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. امام حسین کے رگوں میں خون ابو طالب تھا، کربلا کی خاک میں گرا تو خاک کھا کے شفا بن گئی. اب وہ نازک سی بات آپ سن لیجئے، نازک سی بات آپ سن لیجئے. اگر بات پہنچ گئی تو یہ میرا مقدر ہوگا. نازک سی بات، بہت نازک سی بات ہے. اہل ادب اہل علم تشریف فرما ہے. بزرگوں کی تعریف چاہوں گا، نوجوان بھائیوں کی توجہ. اے امیر کائنات مولا علی، آپ اپنی بیٹیاں ابو طالب کے گھر میں کیوں دے رہے ہیں؟ کہ اتنا بھی نہیں جانتے ابو طالب کا گھر وہ گھر ہے جہاں محمد نے اپنی بیٹی دی ہے. اب جا کے سوچیے گا اور کہیے گا، ابو طالب کا گھر وہ گھر ہے جہاں محمد نے اپنی بیٹی دی ہے. اب کہاں تک میری بات پہنچی مجھے نہیں پتا. تو شہزادی زینب نے کہا آخر میں شہزادی زینب کو مجھے جملے ہدیہ کرنے ہیں، اور یہ جملے محفوظ رہ جائیں گے آپ کے اذہان عالیہ میں. علی کائنات کی زینت کا نام ہے. اللہ نے کائنات کو خلق کر کے علی پہ نچھاور کر دی. علی منبر پہ آ جائیں تو منبر کی زینت، علی میدان علم میں آ جائیں تو علم کی زینت، مولا علی تلوار اٹھائیں تو تلوار کی زینت، میدان جہاد میں آئیں تو جہاد کی زینت، مولا علی قلم اٹھائیں تو قلم کی زینت، بستر رسول پر لیٹ جائیں تو بستر رسول کی زینت، علی مصلی پر آ جائیں تو مصلی کی زینت. جو کائنات کی زینت بن جائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی زینت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں. سوچئے گا، غور کریے گا. میں نے کہا جملے نہیں ہے، یہ سکہ رائج الوقت ہے جو ہر جگہ چلتے ہیں. جو کائنات کی زینت بن جائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو خود علی کی زینت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں. اب میرے جملوں کو محفوظ کریے. شہزادی زینب فخر ابراہیم ہیں اور فخر موسیٰ ہیں، فخر انبیاء ہے شہزادی زینب. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، دلیل میرے پاس موجود ہے. فخر ابراہیم ہے شہزادی زینب. ابراہیم علیہ نبی اللہ کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. جبرائیل آ گئے، اللہ کے نبی مدد چاہیے. ابراہیم علیہ نبی اللہ نے کہا مدد چاہیے تو، لیکن تم سے نہیں. جس سے چاہیے وہ جانتا ہے میرے حال کو. آیت آ گئی قرآن مجید میں، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا
اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم سلامت رہے. اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم سلامت رہے، ابراہیم سلامت رہے. جو آگ کے شعلوں میں جا کر خود کو بچا لے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جو جلتے ہوئے خیمے سے امامت بچا لے جائے اسے زینب کہتے ہیں. آگ کے شعلوں میں جا کے خود کو بچا لے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جو چلتے ہوئے خیمے سے امامت کو بچا لے جائے اسے زینب کہتے ہیں. شہزادی زینب فخر موسیٰ ہیں، فخر موسیٰ. قوم کو لے کے چلے جناب موسیٰ. فرعون کو پتا چل گیا کہ قوم بنی اسرائیل کو لے کے نکل رہے ہیں. یہ قرآن کا واقعہ ہے، تو قصہ اور کہانی نہیں ہے. آگے آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کی قوم. فرعون کا لشکر دریائے نیل سامنے آ گیا تو قوم والے جناب موسیٰ سے کہنے لگے مروا دیا ہمیں، یا تو دریا میں ڈوب کے مرے یا تو فرعون کے ہاتھوں مرے. عجیب لوگ ہیں، صحبت نبی میں ہیں اور اطمینان نفس کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے. وہی آئی عصا مارو موسیٰ پانی پر. جناب موسیٰ نے عصا مارا تو راستہ بن گیا. 12 راستے بنائے. قوم بڑی ضدی تھی، کہا 12 قبیلہ ہیں تو 12 راستے بنائیے اور پانی میں کھڑکیاں بنائیے، ہمیں دوسرے کو دیکھتے ہوئے جائیں گے. آگے آگے موسیٰ کی قوم نکل گئے پانی میں راستہ بنا کر. کہنا بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پانی میں راستہ بنا کر اپنے قوم کو بچا لے جائے اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور جو تشنگی میں راستہ بنا کر پورا دین بچا لے جائے اسے زینب کہتے ہیں. کربلا تو کئی محاذ پہ لڑا امام حسین علیہ السلام نے. جس سپاہی کی جہاں پہ ضرورت تھی اس سپاہی کو وہاں پہ رکھا. آگے نہ سوچیں کہ سورہ کو مدینے میں کیوں چھوڑا، ام سلمہ کو کیوں چھوڑا، عبداللہ بن جعفر طیار کو کیوں چھوڑا، محمد حنفیہ کو کیوں چھوڑا. نہیں، کربلا کئی محاذ پہ لڑ رہے ہیں فرزند زہرا. جس سپاہی کی جہاں پہ ضرورت تھی اس سپاہی کو وہاں پہ رکھا. مدینے کے محاذ پر اپنی نانی کو رکھا، اپنی بیٹی کو رکھا. مربی اور سرپرست کی ضرورت تھی تو محمد حنفیہ کو رکھا، عبداللہ بن جعفر طیار کو رکھا. بیٹی کو کیوں رکھا مدینے کے محاذ پر؟ جب یہ سفر کرتے مدینے سے نکلے تو صغرا روئے بابا کے فراق میں. زمانہ پوچھے یہ کون رو رہا ہے تو بتانے والے بتائیں حسین کی بیٹی رو رہی ہے. کیوں رو رہی ہے؟ کہیں گے بابا مدینے سے چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ انکار بیعت کر کے گئے. آج بڑی بات آپ تک پہنچ جائے. اب یہ جملہ نہیں ہے، سکہ رائے الوقت ہے. اپنی نانی کو چھوڑا کہ جب ان کی امام کی بیٹی جناب صغرا اپنے بابا کے غم میں روئے، فراق میں روئے، تو ام المومنین موجود رہے اور غم حسین میں رونا بدعت نہ بننے پائے، کیونکہ ام المومنین تعریف کر رہی ہیں. کوفے کے محاذ پر اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو رکھا. جس سپاہی کی جگہ پہ ضرورت تھی اس سپاہی کو وہاں پہ رکھا. شام کا محاذ بہت بڑا تھا تو شام کے محاذ پر اپنے بیٹے کو رکھا، اپنی بہن کو رکھا. سنیے، یہاں پر آ کر گفتگو کرنا بہت ہی امر محال ہے. اگر شہزادی زینب شام نہ جانا چاہتی تو کوئی شام نہ لے جا پاتا. آپ پوچھیں کہ دلیل کیا ہے؟ سر حسین نے نہیں چاہا تو آگے نہیں بڑھا. اگر شہزادی زینب شام نہ جانا چاہتی تو کوئی شام نہ لے جا پاتا. شہزادی زینب تو شام جانا چاہتی تھی کیونکہ یزید شام سے کربلا نہیں آیا تھا. تو کوئی تو ہو جو شام جا کر یزید کو اس کی اوقات بتائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ.
آپ کی مختصر سی دعوت پر میں بہت مطمئن ہوں. کوئی تو ہو جو شام جائے اور یزید کو اس کی اوقات بتائے. یہ یزید شام سے کربلا کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ بھائی امام تو آیا نا کربلا تک، تو اسے آنا چاہیے تھا، نہیں آیا، شام میں بیٹھا رہ گیا. کیوں؟ جب جنگ صفین میں شام کا لشکر ہار کے شام کو شام پہنچا، لوگوں نے پوچھا کیسے ہار گئے؟ 1 لاکھ کے اوپر کا لشکر لے کر گئے تھے تب بھی ہار گئے. کہا کیسے نہ ہار جاتے؟ علی کے لشکر میں علی کا 14 برس کا بیٹا عباس ہے جس کی وجہ سے ہم ہار گئے. آخری فرق کی توجہ چاہوں گا، آخری فرق کی توجہ. 14 برس کا بیٹا علی کا عباس علی کی طرح لڑتا ہے. اب آپ سمجھے عباس کی شجاعت نے اجازت ہی نہ دی کہ یزید شام سے کربلا آتا. آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، فضائل میں بڑی نورانی مجلس ہو گئی. عباس کی شجاعت نے اجازت ہی نہ دی یزید شام سے کربلا آتا. اس بے حیا کو کیا خبر تھی عباس نہ آئیں گے، عباس کی بہن تو آئے گی. اور شہزادی زینب جب پہنچی ہے شام میں، بس بیان آخری مرحلے پر ہے، تو شام پہنچی ہے نا، تو شام کا منظر یہ ہے. یزید یہ تختہ بلندی پہ رکھوا لیا کہ جب اہل حرم آئے تو اونچے نظر آئیں. جیسی دربار میں پہنچی شہزادی زینب، دیکھا اس کا تختہ بلندی پر ہے. کہا وائے ہو تجھ پر، وائے ہو تجھ پر، اس لیے بلندی میں بیٹھا ہے تاکہ اونچا نظر آئے. لیکن خدا کی مار نے دربار دے رہا ہے، تو مجھے نظریں جھکا کے دیکھ رہا ہے، میں تجھے نظریں اٹھا کے دیکھ رہی ہوں. میں سوچیے گا، غور کریے گا. شہزادی کا خطبہ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا وہیں پہ میں مجلس روک رہا ہوں. خطبہ دیا اور آیتیں پڑھی قرآن مجید سے کہ کافر یہ سمجھتے ہیں انہیں حکومت ملی ہے، انہیں حکومت نہیں، انہیں مہلت ملی ہے تاکہ وہ ظلم پہ ظلم کرے، اللہ ان کے عذاب میں اضافہ کرے. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. اور پھر اپنے بھائی کی شجاعت کا قصیدہ پڑھا شہزادی زینب نے. جب اس ملعون نے شمر ملعون سے پوچھا تم نے حسین کو کیسے مارا؟ کہا کہ میرے ساتھی حسین کے ساتھیوں پہ ٹوٹ پڑے اور دوڑا دوڑا کے مارنا شروع کر دیا. ایک مرتبہ شہزادی زینب بولی جھوٹا نہیں کا، یہ جھوٹ بول رہا ہے. جا شام اور کوفہ کا جائزہ لے لے، میرے بھائی کی تلوار نے کوئی ایسا گھڑی نہیں چھوڑا جہاں رونے والیاں نہ ہو. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. خطبہ دیا، ایسا لگ رہا کہ جیسے صفین میں علی لڑ رہے ہیں، جیسے مالک اشرف کی تلوار چل رہی ہو. صفین میں علی کی ذوالفقار بے نیام تھی تو لوگوں کے سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے. دربار میں زبانیں ذوالفقار بنت علی بے نیام تھی تو لوگوں کے دل کٹ کٹ کے گر رہے تھے. خطبہ مکمل ہو گیا، سفیر روم کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ کتنا بڑا تو لعنتی ہے یزید، تو نے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا، نبی کے نواسے کو مار ڈالا، کتنا بڑا تو لعنتی ہے. تو یزید ملعون کہتا ہے سفیر روم سے، اگر اسلام میں سفیروں کا قتل جائز ہوتا تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا. انقلاب کیا برپا ہوا شہزادی کے خطبے سے سنیے اور دعا سے نواز دیجیے گا. کیا کہا اس ملعون نے؟ اگر سفیروں کا قتل اسلام میں جائز ہوتا تو میں تجھے ابھی قتل کر دیتا. تو سفیر روم کہتا ہے جب علی کی بیٹی نے تیرا کفر ثابت کر دیا تو اسلام کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ بس بیان میرا مکمل ہو گیا، مکمل ہو گیا میرا بیان. آخری 2 جملے سن دیجئے اور دعا سے نوازیے گا. رہائی مل گئی تو شام ہی میں فرش ازا بچھا دیا زینب نے اور 3 دن تک بھائی کا ماتم کیا. مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن آپ کی آنکھیں نم ہو گئی تو بڑی نورانی مجلس ہو گئی ہے. 3 دن تک بھائی کا ماتم کیا شام میں. یہ 3 دن تک ماتم کیوں کیا؟ 5 دن کر لیتی، 1 دن کر لیتی، 3 دن تک شہزادی آپ اپنے بھائی کا ماتم کیوں کیا؟ کہا میں نے اپنی سیرت کو نانا کی سیرت سے ملا دیا.
یہ بتاؤ دعوت ذوالشیرہ میں کتنے دن گزرے؟ شہزادی 3 دن. میدان غدیر میں کتنے دن گزرے؟ شہزادی 3 دن. سنو دعوت ذوالشیرہ میں 3 دن گزرے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. میدان غدیر میں 3 دن گزرے تو پوری کائنات میں میرے بابا کی ولایت پھیل گئی. میں 3 دن بھائی کا ماتم کروں گی، پوری کائنات میں میرے بھائی کی عزاداری پھیل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو شہزادی آپ یہ یزید کے گھر کا انتخاب کیوں کر رہی ہیں؟ موجز نما میں مجلس سننے والوں، شہزادی زہرا آپ کو اجر عظیم عطا کرے. جملہ سنتے جائیے، جملہ سنتے جائیے. شہزادی آپ عباس کی بہن ہیں، علی کی بیٹی ہیں. جہاں چاہتی فرش عذاب بچھا کر حسینیت کا ٹنڈا بجا دیتی. یہ یزید کے محل کا گھر کا انتخاب کیوں کیا؟ کہا انتخاب ضروری تھا. میں نے فرش عذاب بچھا کر اپنے بھائی کی جیت کا اعلان کر دیا. اب لفظ رکھ رہا ہوں، میں نے کہا اس بابرکت عزاخانے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو جملہ میرا سنتے جائیے. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ زمانے میں تغیرات آتے رہیں گے، غم حسین کا سفر جاری رہے گا. کہ مجلسوں کا سفر رکنے والا نہیں ہے، زمانہ تو بدلتا رہے گا، تغیرات آتے رہیں گے. شہزادی نے یزید کے گھر میں فرش عذاب بچھا دی. جب یزید اپنی شاہی تمکنت لگا کر اپنے گھر میں حسین کا ماتم نہ روک سکا تو ہندوستان میں کون آئے گا حسین کا ماتم روکنے؟ یہ غم حسین کا سفر یوں ہی جاری و ساری رہے گا. یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. شہزادی نے فرش عذاب بچھا دی. اب یہیں سے میں سمجھتا ہوں کہ مسائل پڑھ لوں. عجب رشتہ ہوتا ہے بھائی اور بہن کا رشتہ. اور اہل ادب یہ کہتے ہیں کہ بہن بھی اپنے پہلو میں ماں کا جگر رکھتی ہے. بھائی کیسا بھی ہو بہنوں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے. اور سسرال میں بھی وہ عورت سر اٹھا کے چلتی ہے کہ جس کے بھائی ہوتے ہیں. اگر کسی خاتون کا ایک بھائی ہو تو کسی کی مجال نہیں کہ جو اس کی چادر کی طرف دیکھ سکے. شاید یہی وجہ ہے جہاں تک میرے فلسفے نے ساتھ دیا میں نے غور کیا، شاید یہی وجہ ہے کہ شام غریبہ میں خیمے چلنے کے بعد چلی ہوئی راہ پر بیٹھ کر زینب یہی سوچ رہی ہو کہ جس کا ایک بھائی ہو کوئی اس کی چادر نہیں چھین سکتا. میرے تو 18 بھائی تھے، میرا تو باپ جیسا بھائی تھا اور غربت ایسی آ گئی کہ میں بے رضا بیٹھی ہوں. جزاک اللہ خیر الجزا. اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. آپ کی اولاد کی خوشیوں سے اللہ آپ کے دل کو آباد رکھے. بزرگوں کا سایہ سروں میں برقرار رہے، نوجوان سلامت رہے، ماں بہنوں کی گودیاں ان کے پردے آباد رہیں. جہاں جہاں کہیں عاشقان اہل بیت، عاشقان رسول والے رسول موجود ہیں، پروردگار انہیں ہر بابا ہر مرد سے محفوظ رکھے. عجب محبت ہے بھائی اور بہن کی محبت. دیکھیے بہنیں اپنے بھائیوں سے محبت کرتی لیکن اولاد سے زیادہ نہیں. قسم خدا کی یہ کائنات کی پہلی بہن ہے کہ جس نے بھائی کو چاہا اولاد سے زیادہ بھائی کو چاہا. کائنات کی پہلی بہن ہے. اور 2-2.5 منٹ میں مجلس مکمل ہو جائیں گے. بس 2 جملے بی بی زینب کی مصیبت پر سن لیجئے. اور محمد تو مصروف جہاد تھے. شہزادی مسلح بچھائے بیٹھی تھی. اے میرے اللہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، ان کی کمسنی کو دے کر کوئی فدیہ نہ بھیج دینا. آج اماں کے سامنے مجھے سرخرو ہو جانے دینا. جب اور محمد کا لاشا آیا ہے نا خیمے میں تو مولا حسین نے دیکھا
अभी तक जब किसी शहीद का लाशा आता था तो बहन आगे आगे होती थी और सफे मातम बिछाती थी। बच्चों के लाशें आ गए और बहन नजर नहीं आ रही है। फिजा से कहा जाओ बहन को बुला के लाओ, सफे मातम बिछाओ, कुर्सा पेश करो। फिजा पहुंचे उस खैमे में जहाँ शहजादी मुनाजात कर रही थी, ऐ मेरे अल्लाह मेरी कुर्बानियों को कबूल कर ले। आई फिजा हल्के से ठपकी दी, कहा शहजादी आपके बच्चे आ गए। कहा आ गए तो कह दो फिर चले जाएं। मैंने जिंदा आने को नहीं कहा था, मैंने कहा था कि आप मांग देगा। ए बीवी बच्चों के लाशें आए। बस उठी ज़ैनब, उठी उस खैमे में आई जहाँ बच्चों के लाशें थे। बैठी लाशों के दरमियान जगह बनाई, सर को सजदे माबूद में रखा। परवरदिगार तेरा नाम शुक्रिया कि तूने मेरी कुर्बानियों को कबूल कर लिया। हुसैन ने कहा बहन सर उठा लो, अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानियों को कबूल कर लिया। ज़ैनब ने सर उठाया, कहा ए बहन तेरे बच्चे बड़ा दागे जिगर दे गए। माँ जाए मेरे बच्चों ने क्या किया? कहा ज़ैनब यजीद का लश्कर पूछता रह गया तुम्हारा हुसैन से रिश्ता क्या है? अरे बस यही कहते रहे वो आका है, हम उनके गुलाम हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। मैं मजलिस वहीं पे मुकम्मल कर देता। बस 1 मिनट और मसाइल सुन लीजिए, 1 मिनट और मसाइल सुन लीजिए। ज़ैनब ने अपने बच्चों का मातम नहीं किया, बच्चों का मातम नहीं किया ज़ैनब ने। हाँ जब रिहाई मिली और शाम से जब करबला ये काफिला आया तो शहजादी ज़ैनब कब्र हुसैन पे बैठी थी, बहुत देर तक रोती रही। उसके बाद सर उठा के कहा ए मेरे माँ चाहे मेरे मजलूम भाई, ये बहन दास्ताने असीरी सुनाने नहीं आई है, ये बहन दास्ताने रंजो मेहन सुनाने नहीं आई है। बहन तो खुद ही शर्मिंदा है, आपकी अमानत सकीना को न ला सकी। ये शहजादी रोती रही। ये जब मजलिस मुकम्मल हो गई, अल्लाह आपकी आंखों में रहमत नाज़िल करा। शहजादी ने सर उठाया, कहा मेरे माजाए मैदान करबला में आपने 2 बेटों को कुर्बान किया, मैंने भी 2 बेटों को कुर्बान किया। आपको याद होगा मेरे भाई, मेरे 2 बेटे थे और मोहम्मद, जिनको मैंने आप पे कुर्बान कर दिया। ये बहन ये तो नहीं कहती कि मेरे और मोहम्मद अली अकबर से बढ़ के हैं, लेकिन ये मेरे भैया इतना बता दीजिए आपकी नस्ल बच गई। ज़ैनब ने पूरी नस्ल कुर्बान कर दी। अब इस दुनिया में आपकी बहन को कोई माँ कहने वाला नहीं है। आप सैयदे सज्जाद से कह दीजिए मुझे फूफी ना कहे, मुझे माँ कहे। अरे सैयदे सज्जाद लिपट गए, ए फूफी आप मेरी माँ ही तो है। वाह गुर्बता वाह मुसीबता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सूरह फातिहा पढ़ दें इन मरहूमीन के लिए। मरहूम आगाज़ हुसैन, मुकर्रर हुसैन, मरहूमा मासूमा फातिमा बिन्त आशिक हुसैन, मरहूमा ततहीर फातिमा, मरहूम इज़हारुल हसन इब्न अबज़ारुल हसन और उस्ताद मोहतरम मौलाना रज़ा हैदर साहब का इंतकाल हो गया, तो उनको भी सूरह फातिहा में शामिल कर दिया।